ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، بلیٹن میں سب سے پہلے بات کریں۔ خیبر پختونخوا حکومت کی اکثریت جعلی، صوبہ بدامنی کا شکار ہے۔ خیبر پختونخوا کسی سیاسی کشمکش کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ چاہتے ہیں دوستوں کے مشورے سے کے پی کے لیے اے پی سی بلائیں۔ میری تجویز ہوگی صوبے میں تبدیلی آئے، لیکن تبدیلی پی ٹی آئی کے اندر آنی چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان کی صوبائی حکومت پر کڑی تنقید، کہا سینٹ الیکشن کے لیے کیا ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ فاٹا انضمام غلط فیصلہ تھا جسے سب پارٹیوں نے تسلیم کیا۔ اس سے متعلق مزید بھی کہا گیا کہ فاٹا سے متعلق قبائلی مشیران سے مشاورت ناگزیر ہے۔ قبائل کا گرینڈ جرگہ کل دوبارہ بیٹھے گا، مشاورت سے فیصلے کریں گے۔ مولانا کی حکومت وفاقی حکومت پر بھی تنقید، بولے یہ بھتے دینے والی حکومت ہے، اسمبلیاں بکی ہوئی ہیں، بقاؤ حکومت کا حصہ نہیں بن سکتا۔ حکومت پورے ملک میں چاہے وفاق کی ہو بدھاندلی کی ہے، چاہے صوبے کی ہو بدھاندلی کی ہے، اسمبلیاں بکی ہیں، باقاعدہ منصب بکے ہیں۔ اب میں اس بکاؤ حکومت کے ساتھ کا حصہ بنوں؟ ہم جیلوں سے باہر آتے ہیں تو ہماری سیاستدانوں کا عام ہوتی رہی ہے کہ پھر ہم کمپرومائز کر لیتے ہیں۔ اسی وجہ سے جمہوریت کمزور ہو رہی ہے، عوام کمزور ہو جاتے ہیں۔ جب اقتدار سنبھالا تو پاکستان سنگین معاشی بحران کا شکار تھا۔ اکثریت کا خیال تھا پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا، لیکن مجھے یقین تھا کہ ہم ڈیفالٹ نہیں کریں گے۔ ایم ڈی آئی ایم ایف سے ملاقات ہوئی جس سے بحران پر قابو پایا اور ایف بی آر سے تمام بدعنوان عناصر کو نکال پھینکا۔ جانتا تھا ایف پی آر سے ناپسندیدہ عناصر کو ختم کرنا ہے تو فون کالز اور سفارشوں کا سامنا ہوگا۔ کارکردگی کی بنیاد پر جانچ کا پیمانہ ہی نئی تبدیلی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا انٹرنشپ پروگرام اڑان پاکستان سمر اسکالرز کے لیے منتخب طلبہ سے خطاب، کہا پروگرام میں ملک کے ہر کونے سے نوجوانوں کی نمائندگی ہے۔ اسکالرز پروگرام کے شرکا کو گورننس سے متعلق امور سمجھنے کا تجربہ ہوگا۔ شرکا کو مختلف شعبوں، وزارتوں اور محکموں میں سیکھنے کا موقع ملے گا۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں شہزاد اکبر کا کرپشن میں مرکزی کردار ثابت ہو گیا۔ شہزاد اکبر نے غیر قانونی اسکیم کا ماسٹر مائنڈ بن کر پاکستان کو مالی نقصان پہنچایا۔ تحقیقات کے مطابق 190 ملین پاؤنڈ کی رقم بحریہ ٹاؤن کراچی کے ذمہ دار اکاؤنٹ سے رجسٹرار سپریم کورٹ کو آف پاکستان کے نام نامزد اکاؤنٹ میں منتقل کی گئی، جبکہ ملزم شہزاد اکبر نے 3 دسمبر 2019 کو کابینہ میں معاہدہ پیش کیا، مگر یہ چھپایا کہ وہ 6 نومبر کو پہلے ہی خفیہ معاہدے پر دستخط کر چکا ہے۔ ملزم شہزاد اکبر نے اختیارات کا ناجائز استعمال، بدنیتی اور کرپشن فنڈز چھپانے میں مرکزی کردار ادا کیا۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ ملاحظہ کیجیے۔ 90 ملین پاؤنڈ کرپشن کیس، سابق چیئرمین اسٹیٹ ریکوری یونٹ سابقہ مشیر خاص برائے احتساب مرزا شہزاد اکبر کا مرکزی کردار ثابت۔ مرزا شہزاد اکبر نے 6 نومبر 2019 کو رازداری کے معاہدے پر دستخط کیے۔ نومبر 2019 کے آخری ہفتے میں کابینہ کے اجلاس سے پہلے برطانیہ سے پاکستان کو جرائم کی رقم منتقل کی گئی۔ تحقیقات کے مطابق 190 ملین پاؤنڈ کی رقم بحریہ ٹاؤن کراچی کے ذمہ داری اکاؤنٹ سے رجسٹرار سپریم کورٹ آف پاکستان کے نام نامزد اکاؤنٹ میں منتقل کی گئی۔ معاہدے میں شریک ملزم ضیاء مصطفیٰ نسیم نے بھی دستخط کیے اور اس رقم کو اسٹیٹ آف پاکستان کا اکاؤنٹ ظاہر کیا گیا۔ مخصوص اکاؤنٹ کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا اکاؤنٹ ظاہر کر کے رجسٹرار سپریم کورٹ کے نام کر دیا۔ ریکارڈ کے مطابق مرزا شہزاد اکبر نے 4 سے 8 فروری اور 22 سے 26 مئی 2019 تک برطانیہ کے دورے کیے۔ فروری اور مئی 2019 میں شہزاد اکبر نے برطانیہ کے دوروں میں NCA حکام سے ملاقاتیں کر کے فنڈز واپسی کا خفیہ روڈ میپ تیار کیا۔ شہزاد اکبر نے بدنیتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایف بی آر اور اسٹیٹ بینک نمائندوں کو رقم کی واپسی کے معاملے میں شامل نہیں کیا۔ ان کی بدنیتی کے باعث سپریم کورٹ آف پاکستان کو شدید مالی نقصان پہنچا۔ شہزاد اکبر کی اس بدنیتی کی وجہ سے 190 ملین پاؤنڈ ریاست کی بجائے بحریہ ٹاؤن کو فائدہ دینے کے لیے استعمال ہوئے۔ نومبر 2019 کے آخری ہفتے میں کابینہ کے اجلاس سے پہلے برطانیہ سے پاکستان کو جرائم کی رقم منتقل کی گئی۔ سابق وزیر اعظم بانی پی ٹی آئی کے نوٹ اور اعظم خان کے بیان سے واضح ہے کہ شہزاد اکبر سابق وزیر اعظم اور اعظم خان کی ملاقات 2 مارچ 2019 کو ہوئی، جس میں NCA سے تصفیہ اور رقم کی پاکستان منتقلی پر بات ہوئی۔ اسی جرم کی بنا پر شہزاد اکبر کو اشتہاری مجرم قرار دیا گیا۔ سپریم جوڈیشل کونسل سروس رولز 2025 کا مسودہ منظور، کونسل میں زیر التواء 19 شکایات کو خارج، 5 کو مؤخر کر دیا گیا ہے۔ کونسل نے آئین کے آرٹیکل 209 کے تحت دائر 24 شکایات کا تفصیلی جائزہ لیا ہے۔
اجلاس میں ضابطۂ اخلاق مجوزہ ترامیم پر مزید قانونی غور کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ مزید ڈیٹیلز اس رپورٹ میں۔ سپریم جوڈیشل کونسل کا اہم اجلاس چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت منعقد ہوا۔ سپریم کورٹ میں منعقدہ اجلاس میں جسٹس منصور علی شاہ نے ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی۔ جسٹس منیب اختر، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس عالیہ نیلم اور چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ جسٹس جنید غفار نے شرکت کی۔ جاری اعلامیے کے مطابق سپریم جوڈیشل کونسل نے سروس رولز 2025 کے مسودے کی منظوری دے دی ہے۔ اجلاس میں ضابطۂ اخلاق میں مجوزہ ترامیم پر مزید قانونی غور کی ضرورت پر بھی زور دیا گیا، جبکہ انکوائری کے طریقہ کار پر مشاورت جاری رکھنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اعلامیے کے مطابق جوڈیشل کونسل نے آئین کے آرٹیکل 209 کے تحت دائر 24 شکایات کا تفصیلی جائزہ لیا، جن میں سے 19 شکایات کو متفقہ طور پر خارج کر دیا گیا، جبکہ 5 شکایات کو مؤخر کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹس نے 27 یوٹیوب چینلز بندش کے عدالتی حکم کے حوالے سے اہم پیش رفت کی ہے۔ اسلام آباد سیشن کورٹ نے 5 مزید یوٹیوب چینلز کی حد تک بندش کا حکم معطل کر دیا ہے۔ مخدوم شہاب الدین، اوریا مقبول جان، عبدالقادر، عزیر انور اور عمیر رفیق کی حد تک عدالت نے حکم معطل کر دیا ہے۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹس نے 27 یوٹیوب چینلز بندش کے عدالتی حکم کے حوالے سے اہم پیش رفت۔ اسلام آباد سیشن کورٹ نے 5 مزید یوٹیوب چینلز کی حد تک بندش کا حکم معطل کر دیا۔ مخدوم شہاب الدین، اوریا مقبول جان، عبدالقادر، عزیر انور اور عمیر رفیق کی حد تک عدالت نے حکم معطل کر دیا ہے۔ مزید کیا تفصیلات ہیں جانتے ہیں نمائندہ نیوز ذیشان سید سے۔ جی ذیشان، اپڈیٹ کیجیے گا اس حوالے سے۔ جی بالکل، یہ اسلام آباد کی مقامی عدالت نے مزید 5 یوٹیوب چینل کی بندش کا جو جوڈیشل مجسٹریٹ کا حکم نامہ تھا وہ معطل کر دیا۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج اسلام آباد محمد افضل مجوگا کی جانب سے یہ فیصلہ سامنے آ گیا اور اس میں 5 یوٹیوبرز جو تھے ان کی درخواستیں دائر کی گئی تھی اور ان کی حد تک جو ہے وہ فیصلہ کیا گیا۔ یہ اسلام آباد کی مقامی عدالت نے جوڈیشل مجسٹریٹ عباس شاہ کی عدالت نے 27 یوٹیوب چینلز کی بندش کا حکم دیا تھا اور اب تک 7 یوٹیوب چینلز جو ہے ان کے حوالے سے ان کی حد تک فیصلہ ہے، جبکہ سینئر صحافی حبیب اکرم کی اپیل پر آج فیصلہ نہ ہو سکا کیونکہ وہ عدالت سے غیر حاضر رہے۔ اس وقت تک جو 27 میں سے 7 چینل جو ہے ان کا فیصلہ ان کی حد تک فیصلہ معطل ہو چکا ہے، جبکہ باقی 20 کی حد تک فیصلہ برقرار ہے۔ جی ٹھیک، بہت شکریہ ہمیں اپڈیٹ کرنے کا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا آج ایک روزہ دورے پر کچھ دیر بعد لاہور پہنچیں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر اور کابینہ کے ارکان ان کے ہمراہ ہوں گے۔ علی امین گنڈاپور راوی پل پر میڈیا سے گفتگو بھی کریں گے۔ تاحال راوی پل پر پی ٹی آئی کی مقامی قیادت اور نہ ہی کوئی کارکن موجود ہے۔ مزید جانتے ہیں نمائندہ نیوز لاہور اسامہ جہانگیر سے۔ جی اسامہ، اپڈیٹ کیجیے گا اس حوالے سے۔ جی بالکل، وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈاپور اب سے کچھ دیر میں یہاں پر ایک روزہ دورے پر لاہور پہنچیں گے، جن میں ان کے ساتھ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر، جبکہ اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی ملک احمد بچھڑ خان بھی ان کے ساتھ موجود ہوں گے، جبکہ ان کی کابینہ کے افراد کے ساتھ جو 500 سے زیادہ گاڑیوں کا قافلہ لے کر وہ کے پی کے سے نکلے ہیں اور ایک روزہ دورے پر وہ لاہور پہنچیں گے۔ لاہور میں وہ پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں جو مشاورت ہے وہ بھی کی جائیں گی اور 5 اگست کے جلسے کے حوالے سے بھی گفتگو کی جائے گی اور آگے کا لائحہ عمل بتایا جائے گا، جبکہ بانی پی ٹی آئی عمران خان اور بشرا بی بی کی رہائی کے لیے جو جلسہ کیا جائے گا اس حوالے سے بھی پارلیمانی لیڈر اور جو ارکان پنجاب اسمبلی ہیں ان کو اعتماد میں لیا جائے گا، جبکہ لاہور شہر میں وہ راوی پل پر کھڑے ہو کر میڈیا سے گفتگو بھی کریں گے۔ اب سے تھوڑی دیر میں وہ یہاں پہنچیں گے، لیکن یہاں پر نہ تو مقامی قیادت نظر آ رہی ہے، نہ ہی لاہور سے کوئی جو کارکن ہے پی ٹی آئی کا وہ نظر آ رہا ہے۔ جی ٹھیک، بہت شکریہ ہمیں اپڈیٹ کرنے کا۔ ناظرین، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کا کہنا ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت کا قافلہ پنجاب اسمبلی سے نکالے گئے نمائندوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ہے۔ یہ قافلہ غیر قانونی، غیر آئینی، غیر جمہوری اور غیر اخلاقی اقدام کے خلاف پرامن رد عمل ہے۔ ہمارا مقصد انتشار نہیں بلکہ جمہوری اقدار کا تحفظ ہے۔ گرفتاریاں ممکن نہیں ہیں، ایسا نہیں ہونے والا۔ بات چیت کے حوالے سے ہم لاہور جا رہے ہیں۔ بیرسٹر گوہر کی روانگی سے قبل خیبر پختونخوا ہاؤس کے باہر میڈیا ٹاک، کہا ہمارا پنجاب والوں سے رابطہ ہے، وہ بھی پارلیمنٹیرین ہے۔
احتجاج کرنا پی ٹی آئی کی عادت ہے، ہمیں فرق نہیں پڑتا۔ پنجاب میں صحت کارڈ بند نہیں کیا گیا، سرکاری اسپتالوں میں مفت علاج جاری ہے، لوگوں کی دہلیز پر ادویات فراہم کی جا رہی ہیں۔ پی ٹی آئی نے اپنے دور میں ایک ہسپتال کی ریویمپنگ نہیں کی۔ 93 لاکھ سے زائد لوگ پنجاب کے فیلڈ ہسپتالوں سے مستفید ہوئے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں کہ بلوچستان میں پنجاب کے شہریوں کو بسوں سے اتار کر قتل کیا گیا۔ دہشت گردی کے خلاف سب متحد سخت اقدامات کرنا ہوں گے۔ عام طر ہسپتالوں کے اندر، سرکاری ہسپتالوں کے اندر کسی بھی طرح کا ٹیسٹ ہے، کسی بھی طرح کی دوائی ہے، وہ تمام تر فری آف کاسٹ تمام مریضوں کو ملے گی اور مل بھی رہی ہے۔ سو وہ جو ایک طریقہ تھا کہ ہیلتھ کارڈ کے نام پہ آپ جو ہے ہسپتال کو پیسے بھیجیں، ہسپتال وہی پیسے دوبارہ جو ہے وہ حکومت پنجاب کے خزانے میں جمع کرا دے، تو یہ اس کو صرف ایک جو یہ ٹیکنیکلٹی ہے اس کو ریموو کیا ہے پرائیویٹ ہسپتالوں کے اندر۔ ابھی بھی سیف کارڈ جو ہے وہ اپنا کام کر رہا ہے، کرتا رہے گا۔ ایک بہت اندھوناک واقعہ پیش آیا ہے جہاں پر باقاعدہ شناختی کارڈ دیکھ کر جو ہے وہ لوگوں کو بسوں سے اتار کر گولیاں ماری گئی ہیں، اور یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ آخری بھی نہیں ہو رہا۔ پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن معطل ارکان کے خلاف ریفرنس۔ اپوزیشن کے معطل ارکان کے خلاف ریفرنس کے معاملے پر حکومتی مذاکراتی تشکیل دے دی گئی۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے 8 رکنی حکومتی کمیٹی تشکیل دے دی۔ پنجاب میں اپنی چھت اپنا گھر کا خواب پورا ہوا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا اپنی چھت اپنا گھر منصوبہ کامیابی کی نئی بلندیوں کی جانب گامزن ہے۔ چند ماہ کی قلیل مدت میں 51,000 سے زائد خاندانوں کو بلا سود قرضوں کی فراہمی کر دی گئی۔ مجموعی طور پر 60 ارب 50 کروڑ روپے کے قرضے مستحق افراد کو تقسیم کیے جا چکے ہیں۔ 3 ارب 217 کروڑ روپے کی رقم جلد تقسیم کر دی جائے گی۔ 6,000 سے زائد گھروں میں لوگ آباد، 44,000 کے قریب زیر تعمیر ہیں۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیے۔ خواہش کی جو شدت ہے یہ ان سے پوچھیں جن کے پاس اپنا گھر نہیں ہے۔ آپ کے پاس دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہو اور آپ کے پاس اپنا گھر نہ ہو، انسان کو وہ کمی محسوس ہوتی ہے جس کو شاید لفظوں میں بیان کرنا مشکل۔ پنجاب میں اپنی چھت اپنا گھر پروگرام تاریخی کامیابی سے ہمکنار۔ پنجاب حکومت نے قلیل مدت میں مائکرو فائنینس قرضے جاری کرنے کا منفرد ریکارڈ قائم کیا۔ منصوبے کے تحت صوبے بھر میں 51,000 سے زائد خاندانوں کو بلا سود 50 ارب 50 کروڑ سے زائد رقم تقسیم کی جا چکی ہے۔ اپنی چھت اپنا گھر منصوبے کے مستحق افراد میں 3 ارب 217 کروڑ روپے کی رقم جلد تقسیم کر دی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے انقلابی اقدام کی بدولت 6,000 سے زائد گھروں میں لوگ آباد ہو چکے، جبکہ 44,000 کے قریب گھر زیر تعمیر ہیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کا کہنا ہے ریاست ماں کے جیسی ہوتی ہے اور ماں کو بے گھر بچوں کا سب سے زیادہ احساس ہوتا ہے۔ دل چاہتا ہے پنجاب میں کوئی بھی بے گھر نہ رہے اور ہر کسی کے پاس اپنی چھت اپنا سکون ہو۔ یہ منصوبہ شہری کو باعزت زندگی کا حق دینے کا وعدہ کرتا ہے۔ اپنا جو چھت ہوتی ہے اس سے جو سیکیورٹی، ایک سینس آف سیکیورٹی انسان کے پاس آتی ہے کہ اب میرے پاس گھر ہے، نہ صرف یہ میرا گھر ہے بلکہ بچوں کا جو فیوچر ہے وہ بھی سیکیور ہو گیا ہے۔ تو یہ فیلنگ جو ہے یہ بہت بڑی فیلنگ ہے، یہ انسان کی زندگی بدل دیتی ہے۔ اور آپ کی جتنی بھی اچیومنٹس ہوں، چاہے کوئی غریب ہو یا امیر ہو، اگر آپ کے پاس اپنا گھر نہیں ہے، اپنی چھت نہیں ہے، تو انسان کے پاس وہ ایک فیلنگ آف اچیومنٹ یا ایک سیٹسفیکشن جو ہے وہ نہیں آتی۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں اپنی چھت اپنا گھر منصوبہ عوامی فلاح کا سب سے بڑا اور بہترین ہاؤسنگ پروجیکٹ ثابت ہو رہا ہے، جس سے لاکھوں بے گھر افراد کو اپنی چھت کا خواب پورا کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ لوگوں نے صرف جھوٹے نعرے لگائے، ہم نے عوام کے لیے حقیقت میں گھر بنا کر دکھائی۔ مریم نواز صاحبہ نے اپنی چھت اپنا گھر پروگرام جو ہے وہ شروع کیا۔ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ کس تعداد میں لوگ جو ہے ان پروگرامز کے اندر اپلائی کر رہے ہیں، اور یہ وہ اعتماد ہے پنجاب کے لوگوں کا کہ جو وہ چیف منسٹر صاحبہ کے انیشیٹوز میں ان کے پروگرامز میں رکھتے ہیں۔ بہت ساری حکومتیں جو ہیں وہ اناؤنس کرتی رہی ہیں، لیکن یہ رسپانس میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہی ہوں انپریسیڈنٹڈ ہے پنجاب کی تاریخ میں۔ پروگرام کے تحت 15 لاکھ روپے قرضے حاصل کرنے والے افراد کو ماہانہ 14,000 روپے قسط کی صورت میں اصل رقم ہی واپس کرنی ہوگی، جو عوام کے لیے ایک اہم سہولت ہے۔ حکومت کے مطابق منصوبہ نہ صرف بے گھر افراد کو چھت فراہم کر رہا ہے بلکہ روزگار، مقامی معیشت کی بہتری اور تعمیراتی صنعت کو فروغ دینے میں بھی اہم کردار ادا کر رہا ہے۔
आगे बढ़ के बताएं कि कंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन ने पानी की फराहमी की शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए वाटर टैंकर्स पर GPS ट्रैकर नस्ब करने का फैसला कर लिया है। तकनीकी टीमें फौरी तौर पर तकसीम के नेटवर्क का ऑडिट और मुरम्मत करेंगी, जबकि पानी के टैंकर सबसे ज़्यादा मुतासरा इलाकों को मुकम्मल तरजीह देते हुए तैनात किए गए हैं। ज़रूरत के महज 20% पानी के साथ काम करना गैर समझौता इंसाफ का तकाजा करता है। पानी की शदीद किल्लत के दौरान तकसीम में जानिबदारी का मुजाहिरा हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इससे मतलब खबर मज़ीद अपडेट करेंगे। नियो के नुमाइंदे सरफराज कायम खानी हमारे साथ मौजूद हैं। जी सरफराज, बताइएगा इस फैसले से मतलब। हाँ वली, देखें कंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन के CEO उमर फारूक मलिक की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है, जिसमें फैसला किया गया है कि पानी की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए कौन कौन से इकदाम किए जाएं जिससे पानी जो है वो मुतासरा इलाकों में पहुँचाया जा सके। सबसे पहले जो यहाँ पर एक तकनीकी मसला था कि पानी के टैंकर जो है वो बताए जाते हैं लेकिन पहुँचाए नहीं जाते, उसके लिए ट्रैकर जो है वो लगाने का फैसला किया गया है। तमाम जो है वो टैंकर में ट्रैकर लगाए जाएंगे। इसके अलावा पानी की किल्लत है, पानी जो है जितनी ज़रूरत है उससे 20% पानी इनके पास है और उसी को जो है वो मुतासरा इलाकों में पहुँचाया जाएगा। जबकि CEO का ये भी कहना है कि पानी की जो तकसीम है उसके अंदर जानिबदारी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो भी अफसर इसमें मुलविस पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी, कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बहुत शुक्रिया सरफराज आपका। आगे बढ़े, आपको बताएं कि PTI पार्लियामेंटेरियंस का काफिला लाहौर की हदूद में दाखिल। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत काफिला लाहौर की हदूद में दाखिल हो चुका है। अली अमीन गंडापुर रावी पुल पर कुछ देर में मीडिया से गुफ्तगू करेंगे, जबकि काफिले की क़यादत चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर कर रखे हैं। और इससे मतलब आपको बताएं कि PTI रहनुमा यासिर गिलानी जो हैं वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं। साथ ही खबर सामने आई है कि PTI पार्लियामेंटेरियंस का काफिला लाहौर की हदूद में दाखिल हुआ। इसके साथ ही खबर आ रही है PTI के रहनुमा यासिर गिलानी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़ी खबर से मुताल्लिक आपको अपडेट किया जा रहा है। PTI पार्लियामेंटेरियंस का काफिला लाहौर की हदूद में दाखिल हुआ, जहाँ पे PTI के जो रहनुमा हैं वो इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। यासिर गिलानी को गिरफ्तार कर लिया गया है। लाहौर की हदूद में काफिला दाखिल हुआ है। साथ ही खबर सामने आई है कि PTI के रहनुमा यासिर गिलानी को गिरफ्तार कर लिया गया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत काफिला लाहौर की हदूद में दाखिल हुआ, जहाँ पे अब ये खबर आ रही है कि यासिर गिलानी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मजीद हमें अपडेट करेंगे, उसामा जहांगीर हमारे साथ मौजूद हैं। जी उसामा, बताएगा कि PTI पार्लियामेंटेरियंस का काफिला लाहौर की हदूद में दाखिल हुआ है और साथ ये खबर भी सामने आई है कि PTI के रहनुमा यासिर गिलानी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। PTI पार्लियामेंटेरियंस का काफिला लाहौर की हदूद में दाखिल हो गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत काफिला लाहौर की हदूद में दाखिल हुआ। अली अमीन गंडापुर रावी पुल पर कुछ देर में मीडिया से गुफ्तगू भी करेंगे। काफिले की क़यादत चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर और वज़ीर आला KP के अली अमीन गंडापुर कर रहे हैं। रावी पुल पर PTI के कारकुनान भी जमा होना शुरू हो गए थे, जिसमें PTI के एक का जो रहनुमा है यासिर गिलानी, उनको रक्शे में से गिरफ्तार करके पुलिस वैन में पुलिस ने नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। जबकि पुलिस की यहाँ पर भारी नफरी भी तैनात हो गई है। पुलिस का वज़ीर आला KP के अली अमीन गंडापुर को रावी पुल पर टॉक ना करने देने का फैसला भी किया गया है। इस मौके पर SP सिटी मोहम्मद बिलाल, जबकि DSP शादरा रेहान भी मौजूद है। इसके अलावा पुलिस की भारी नफरी भी यहाँ पर मौजूद है और उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि वज़ीर आला KP को यहाँ रुकने की इजाज़त नहीं होगी। यहाँ पे हम उनको नहीं रोकेंगे, लेकिन अगर वो टॉक करेंगे तो फिर हम एक्शन लेंगे। इसके अलावा यासिर गिलानी जो PTI के रहनुमा, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है और जो PTI के कारकुनान हैं वो यहाँ पर जमा होना शुरू हो गए। जी ठीक है उसामा जहांगीर, इससे मतलब ये बताइएगा कि इस वक्त क्या करंट स्टेटस है, कुछ और भी गिरफ्तारियां मुमकिन हो सकती हैं, क्या देख रहे हैं? जी अभी तो यहाँ पे जो कारकुनान हुए थे यासिर गिलानी की गिरफ्तारी के बाद वो यहाँ से एकदम नामे से गायब हो गए हैं। कुछ खवातीन और कुछ जो मर्द एहलकार थे वो यहाँ पर मौजूद थे। पुलिस की ज्यादा नफरी भी यहाँ पर मौजूद कारकुन यहाँ पे मौजूद थे। बहुत शुक्रिया उसामा आपका। दोहा का शौक वाकिफ एक बार फिर पाकिस्तान के आला तरीन आमों की खुशबू और रंगों से महक उठा है, जहां आम की नुमाइश जारी है। ये नुमाइश 19 जुलाई तक जारी रहेगी। नुमाइश में पाकिस्तान से ताज़ा दरामद किए गए मुख्तलिफ अक़साम के आम और इससे बनी लजीज अशिया पेश की गई हैं। दूसरे पाकिस्तान आम फेस्टिवल का इफ्तिताह 10 जुलाई को सूख वाकिफ में हुआ, जिसमें 48 सफ़ीरों ने शिरकत की। गुज़िश्ता रोज़ से अब तक 23,000 से ज़ायद अफराद नुमाइश देख चुके हैं, जबकि 45,000 किलोग्राम आम फरोख्त हो चुके हैं।
तकरीबन 70 स्टॉल नुमाइश में शरीक है और ये नुमाइश 19 जुलाई तक जारी रहेगी। गुज़िश्ता साल इस नुमाइश में 225 टन आम फरोख्त किए गए थे। इस नुमाइश में दाखिला मुफ्त है, जो उसे ख़ानदान के हमरा लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए एक बेहतरीन तफरीही मौका बनाता है। ये इवेंट ना सिर्फ सकाफती तबादले को फ़रोग़ देता है, बल्कि पाकिस्तान और कतर के दरमियान तिजारती ताल्लुकात को भी मजबूत करता है। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए नियो न्यूज़।